لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ریویو آف ریلیجنز پہلی مرتبہ ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں گاڈ سمٹ کے نام سے، جس میں مختلف اسپیکرز اور جماعت کے مختلف علماء اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف تقاریر کریں گے۔ ایک انٹرویو یا کچھ باتیں وہ مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے حضرت صاحب کے حوالے سے کہ حضور نے بچپن میں ہم لوگوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تصور کو کیسے شیئر کیا، یا خدا تعالیٰ کا تصور ہمارے دل میں کیسے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد تو تمام نسائیں جماعت کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ خلافت سے پہلے یا جو بچپن تھا ہمارا، اس میں حضرت صاحب اور نے کیسے اللہ کے تصور کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ خدا تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھانا، جو لوگ والدین ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے بعض لحاظ سے، کیونکہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے بچہ سوال پوچھتا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ماما ہیں، یہ تمہارے بابا ہیں، یہ اس کو پانی کہتے ہیں، اس کو ملک کہتے ہیں، یہ کھلونا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک پہلا سوال جو بچے پوچھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کون ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ اب یہ چیزیں بظاہر مشکل چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ بچے کو ہر چیز ہم میٹیریلی یا دکھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پہ خدا تعالیٰ کا تصور بچوں کے دل میں ڈالنا وہ حضرت صاحب نے کیسے کیا۔ حضرت صاحب اور ہماری والدہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں خلافت سے پہلے حضور کے خدا تعالیٰ کے توحید پہ قائم تھے بڑی سختی کے ساتھ۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جب زندگی وقف کی تو پہلی پوسٹنگ حضرت صاحب کی گھانا ہوئی، اور ہم لوگ اس وقت گھانا میں بچے تھے۔ ہمارے اسکول کا جو سٹارٹ ہے، آغاز، وہ بھی گھانا میں ہوا، افریقہ میں۔ بچپن کی باتیں بہت زیادہ تو افریقہ کی یاد نہیں رہتی، لیکن ایک بات چونکہ یاد رہ گئی، اس میں کچھ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ جب ہم نے اسکول شروع کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد کوئی پروگرام تھا، کرسچن اسکول تھا، تو پروگرام تھا جس میں سب نے یہ کہنا تھا کہ جیزس از دا سن آف گاڈ، یعنی کہ جیزس جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور ہمیں یہ پتہ تھا بچپن سے، حضرت صاحب نے بھی اور ہماری والدہ نے بھی یہ بتایا تھا کہ اس طرح کی بات شاید ہو تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ جیزس از دا سن آف گاڈ۔ اور پھر حضرت صاحب اور ہماری والدہ دونوں بہت زیادہ اس بات پہ فکر مند ہوتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل بچے ہوں۔ تو ہمیں بچپن سے ایک سورت قرآن کریم کی بھی ہماری والدہ نے سکھائی، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے بچوں کو بھی حضور نے فرمایا کہ جو اگلی جنریشن ہے، چھوٹے بچے ہیں، کہ ان کو سورہ اخلاص سکھائی ہے ابھی تک کہ نہیں، کیونکہ آج کل وقف نو سلیبس میں جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ اس سے شاید سٹارٹ کرتے ہیں، یا اتفاق ہوا کہ سورہ کوثر سے انا اعطیناک کل کوثر جو صورت ہے وہ سکھاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بچوں کو سب سے پہلے سورہ اخلاص سکھانی چاہیے، کہ سورہ اخلاص میں خدا تعالیٰ کے توحید کا، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور خدا تعالیٰ کی یونٹی آف گاڈ کا جو تصور ہے وہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور آج کل کے زمانے اور حالات کے حساب سے یہ صورت بچوں کو پہلے سکھائیں تاکہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ کی واحد ہونے کا
اور لا شریک ہونے کا تصور پیدا ہو۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ صورت بچپن سے حضور اور ہماری والدہ ہمیں سکھاتے رہے ہیں، بلکہ ہماری اگلی نسل کو بھی، جنریشن کو بھی حضور پوچھتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے اور اس کا مطلب ان کو سکھانے کے بعد اس کا مطلب بھی سمجھائیں۔ تو یہ ایک جو پریکٹیکل کوشش تھی، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان دیں تاکہ اس کے خدا تعالیٰ کے نام اور اس کا الفاظ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دماغ میں سب سے پہلے جائے۔ تو ایک تو یہ طریقہ تھا جو حضرت صاحب اور ہماری والدہ بار بار بتاتے تھے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اس کی صفات میں کوئی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جی، باقی دعاؤں کے ساتھ سورہ اخلاص کا سکھانا ایک پریکٹیکل کوشش تھی جس سے خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا تصور بچوں میں قائم ہونا تھا۔ تو دوسرا یہ کہ ایک احتیاط بھی تھی کہ ہم ایک ملک میں رہتے تھے جہاں پہ کرسچنز بھی کافی بڑی تعداد میں کرسچن ملک تھا، مسلمان بھی ہیں وہاں پہ لیکن عیسائی بہت زیادہ ہیں، اور عیسائی جو پادری ہیں ان کا بھی کافی زور افریقہ میں، گھانا میں خاص طور پہ ہوتا تھا۔ تو یہ ہمیں پتہ تھا اسکول جاتے ہوئے کہ جیزس از دا سن آف گاڈ نہیں ہے، بلکہ جیزس از دا پروفٹ آف اللہ، یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ کہنا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اسکول میں جب ہم نے یہ کہا کہ ہم جیزس از دا سن آف گاڈ جب ہم نے نہیں کہا، تو اس سے جو ٹیچر تھیں وہ کافی سخت قسم کی ٹیچر تھیں، انہوں نے پھر اس کی فزیکلی پنشمنٹ اس پہ ہمیں دی۔ تو ہم نے گھر آ کے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیزس از سن آف گاڈ، جب ہم نہیں کہتے تو اس پہ ٹیچر جو ہے وہ ہمارے ٹیچرز ہمیں نا پنشمنٹ دیتی ہیں، اور فزیکلی ہماری پٹائی بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت صاحب نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ آپ نے یہ بات دوبارہ بحال نہیں کرنی، تو انشاءاللہ ہم ٹیچر سے مل کے اس کو یہ بات ایکسپلین کریں گے۔ پھر اگلے دن پھر یہ واقعہ دوبارہ ہوا، ٹیچر نے پھر ناراض ہوئی، پھر اس نے مارا۔ پھر حضور تشریف لے کے گئے، حضرت صاحب پھر اس کو ہیڈ ٹیچر جو تھیں ان کو ملنے گئے اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ ہمارے فنڈامنٹل خدا تعالیٰ کی توحید جو ہے اور اس کا ایک ہونا ہمارے فنڈامنٹل بلیفس میں سے ایک ہے، اور یہ ہم خدا تعالیٰ کی یونٹی کے قائل ہیں، ہم اللہ کے مقدس اور پاک نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اور اس بات پہ حضرت صاحب نے پھر جب حضور واپس تشریف لائے تو مجھے یاد ہے رات کو حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ عرب کی سوسائٹی میں بے تحاشا آئیڈل ورشپرز تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ کا تصور نہیں تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا تصور بیان کیا اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو شروع میں غریب لوگوں نے کثرت سے قبول بھی کیا، کثرت سے تو نہیں لیکن یہ کہ ابتدائی قبول کرنے والے لوگوں میں بہت سادہ اور غریب غلام شامل تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ تو حضور یہ واقعہ کئی دفعہ ہمیں سناتے تھے کہ حضرت بلال جب مسلمان ہوئے تو ان پہ بہت ظلم ہوا، اور ان کا جو مالک تھا، جو ان کا ماسٹر تھا، وہ ان کو عرب کے مکہ میں شدید گرمی پڑتی تھی، مکہ کی شدید گرمی میں ان کو زبردستی زمین پہ لٹاتا تھا گرم پتھریلی ریت کے اوپر، پھر ان کے سینے پہ گرم سخت پتھر رکھ دیتا تھا اور ان کو مارتا تھا کہ تم کہو کہ جو دو بتوں کے لات اور عزا فیمس ان کے دو بت تھے کہ ان کے نام لے کے ان کی بڑائی بیان کرو۔ تو حضرت بلال کو چونکہ عربی نہیں آتی تھی، حضرت بلال بہر بار یہ لفظ دہراتے تھے کہ احد احد، اور خدا تعالیٰ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ تھک جاتا تھا مار مار کے، تو حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کے عرب کے لڑکوں کو دے دیتا تھا، جو گنڈے اور بدماش ٹائپ بچے تھے، شرارتی بچے، کہ ان کی باڈی کو گھسیٹیں۔ حضرت بلال زخمی ہو جاتے تھے، اور اس کے باوجود حضرت بلال مستقل احد اور احد کے الفاظ بیان کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر تھوڑی سی
مار پڑ بھی جائے یا قربانی دینی پڑی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یا اس بات پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا۔ آج کل بھی ویسٹ میں بعض اوقات بچے پریشر میں آ جاتے ہیں، پیئر پریشر یا ٹیچرز کے پریشر میں یا بچوں کے ساتھی بچوں کے پریشر میں، اور جو اسپیشلی جو کرسچن سکولز ہیں یا چرچ سکولز جو ہیں ان میں کرسمس کے دنوں میں خاص طور پہ یہ بات ہو جاتی ہے، لوگ نارمل لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسجد میں آ کے ہم یہ بات اللہ یہ کہے گا تصور دوبارہ آ جائے گا، اسکول میں اگر کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صاحب بھی اور ہماری والدہ بھی چونکہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور عبادت میں حقوق اللہ کے معاملے میں سنجیدہ اور ڈسپلنڈ لوگ تھے، تو وہ بھی ایک غیر محسوس طریقے سے خدا تعالیٰ کا تصور پیدا ہوتا چلا گیا۔ اور حضرت صاحب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حضرت صاحب بہت زیادہ نصیحت زبانی کے علاوہ حضور کا جو اپنا عمل ہے وہ سامنے آتا تھا کہ کس طرح سب دعا کر رہے ہیں، کس طرح، کیونکہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے یا والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے اور دعا کرتے ہوئے دیکھ کے یہ سمجھ آ گئی تھی بات بچپن میں بھی کہ کوئی اور قوت ہے جس سے کچھ مانگا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے بعض فضل ہوتے تھے تو ان کا ذکر بھی گھر میں ہوتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ میاں نے یہ مشکل حل کر دیا، یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، تو ایک آٹومیٹیکلی ایک تصور خدا کا ذہن میں پیدا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے یا خدا تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات بھی حضرت صاحب اور ہماری والدہ نے ہمیں سمجھائی کہ دعا کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ مانگنے کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت ہوگی اور خدا تعالیٰ دے گا اس کے نتیجے میں، تو ایک آٹومیٹیکلی ایک بانڈ خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ بعض باتیں تھیں جو خدا کے تصور کے لحاظ سے ہمارے بچپن میں ہمیں سمجھ آئیں اور ہمیں پتہ لگیں۔ ایک اور بات جو میں یہ پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے بارے میں دنیا میں جا کے بتانا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت کریں، یعنی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے اس کو کہا کہ دیکھو، کوشش کرنا ہے کہ تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے زیادہ بولنا نہ پڑے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل ہی تمہاری تبلیغ ہو جائے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ گھر کے گھریلو ماحول میں خاص طور پہ ماں باپ کے عمل سے ہی بچے خدا تعالیٰ کے وجود کی سمجھ ان کو آتی ہے اور اس پہ وہ یقین کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ فزیکلی تو شروع میں تو بچے کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے نا کہ خدا کون ہے، کہاں پہ ہے، کیوں نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، لیکن یہ ایک تعلق ہے خدا کا کہ خدا تعالیٰ خود بھی لوگوں کے دل میں اپنی محبت اور اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے اور پھر انسان کو بھی کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، لیکن ایک دفعہ خدا تعالیٰ بہرحال ظاہر کر دیتا ہے انسان کے اوپر کہ خدا ہے، اس کے بعد آگے انسان کی کوشش کہ وہ اس سے کس حد تک تعلق میں ترقی کرتا ہے اور بڑھتا ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ تو ایک دو طرفہ تعلق ہے، جیسے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے اور خدا کا تعلق ایک دو طرفہ تعلق ہے، ایک کوشش بندے کو بہرحال کرنی پڑتی ہے خدا سے تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اور اس کی تعلق میں ترقی کرنے کے لیے۔ دوسرا سوال جو ریویو آف ریلیجنز کے اس ٹیم کا ہے وہ کہ حضرت صاحب کی خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کو پریکٹیکل ایگزامپلز جو لوگوں کو کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث ہوں اور انسپریشن ہوں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ایم ٹی اے کی میں کہوں گا کہ برکتوں میں سے ایک برکت کے حضور کا پہلا دن انتخاب خلافت سے لے کے اور آج تک کا دن سارا آلموسٹ ایم ٹی اے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت صاحب کا ہر جو جماعتی ایونٹ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے جو تاریخی لحاظ سے کور نہیں ہوا ایم ٹی اے پہ۔ تو حضرت صاحب کا خلافت کے بعد سے جو اب تک مستقل جو جماعت کو جو نصیحت تھی، پہلی نصیحت یہ تھی کہ جماعت دعائیں کرے اور دعاؤں سے سب کچھ ہونا ہے، احمدیت کا ایک قافلہ سب سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر خلافت کے بعد ایک جو سب سے اہم جو بندے میں چینج یا تبدیلی جو آتی ہے، وہ پہلے جو اس کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک خاموش یا چھپا ہوا تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اب وہ تعلق ساروں پہ ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ اس تعلق
میں ایک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کی وجہ سے ایک نیا رنگ جو ہے نئے طریقے سے لوگ اس تعلق کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب وجود اس وقت دنیا میں ایمان کے لحاظ سے ہمارے خلیفۃ المسیح ہیں، جو نبی کی جانشینی کا فرض ادا کر رہے ہیں. اور نبی کے کاموں میں سے ایک کام مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاموں میں سے ایک کام یہ فرمایا کہ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بندے اور خدا کے درمیان جو کدورت واقع ہو چکی ہے اس کو دور کروں. یعنی کہ جو دوری اور ڈسٹینس اور جو آپس میں جو تعلق خراب ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا. اور یہی کام حضور انور جدید عزیز کی پرائیورٹی رہا ہے ہمیشہ. اب خلافت کے منصب پہ فائز ہونے کے بعد اب دعائیں جو تھیں وہ ساری جماعت کے لیے کرنی تھیں، اور لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے خط لکھنا تھا اور اپنی مشکلیں بتانی تھیں. یعنی کہ لوگ ایک بندے کی طرف مستقل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حضور کو دعا کے لیے کہہ دی ہے، یہ پریشانی ہے، حضور کو دعا کے لیے کہہ دی ہے، میرا امتحان ہونے والا ہے، ہم نے حضور کو دعا کا خط لکھا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خلیفہ وقت کے اوپر ہوتی ہے. اب حضور نے جیسے فرمایا ہے کئی خطبات میں کہ خلیفہ وقت ہر ایک کے لیے ہر وقت دعائیں کرتا ہے، اور اس کے اوپر ہر جماعت کے ہر ممبر کا حضور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکل میں، جماعتی آزمائش میں، ذاتی پریشانی میں، کہ حضرت صاحب کو لکھ دیا ہے دعا کے لیے، رہنمائی کے لیے. لوگوں کو اب رہنمائی بھی جب ہوتی ہے کرنی ہوتی ہے خلیفہ وقت نے، جماعتی گائیڈنس ہو یا انڈیویجول گائیڈنس ہو، تو وہ بھی بڑی ایک سنجیدہ اور سیریس میٹر ہے. وہ بھی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بلکہ چھوٹی مثال، چونکہ آج کل کے حالات میں کرونا کے حالات ہیں، کئی موقعوں پہ مجھے بھی موقع ملا دیکھنے کے لیے، مطلب وینٹیلیٹر، حضور سے پوچھیں وینٹیلیٹر پہ ڈالیں، وینٹیلیٹر اتار لیں، ڈاکٹر کہتا ہے وینٹیلیٹر پہ رکھیں یا نہ رکھیں. اس حد تک جا کے سوال لوگ پوچھ رہے ہوتے تھے، اور سب ہر ایک کو اس کے حساب سے جواب بھی دیتے تھے. کئی موقعوں پہ حضور نے فرمایا کہ ان سے کہیں لگا رہنے دیں جب تک مکمل طور پہ وفات نہیں ہوتی. بعضوں کو حضور نے مختلف جواب دیے، بعضوں پہ جو دعا کے لیے کہا گیا تھا اس نے فرمایا اللہ فضل کرے کچھ نہیں ہوتا. بعضوں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب نے فرمایا اللہ رحم کرے، لگتا ہے مشکل حالات ہیں. اس طرح کے حضرت صاحب کے رسپانسز رہے ہیں. تو خدا تعالیٰ کے خلافت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ ہم نے دعائوں کی قبولیت کے نشان دیکھے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعائیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ بعض اوقات اگر نہیں بھی قبول ہوئیں تو وہ کسی اور رنگ میں قبول ہو جاتی ہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ بندے اور خدا کے تعلق میں جو حقیقی تعلق ہوتا ہے اس میں کبھی خدا بندے کی مانتا ہے، کبھی اپنی منواتا ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے معاملات ہم نے دیکھے، کئی معجزے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، کئی جگہوں پہ آزمائشیں بھی ہوئیں اور تکلیف میں بھی لوگ آئے. لیکن بہرحال ہر ایک چیز کا جو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں خلیفہ وقت کو ہمیشہ آگے سے آگے اور اس کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتا ہوا ہی دیکھا. اور کئی واقعات ہیں اس کانفرنس میں، میرا خیال ہے ایک ہیں ہمارے نبیل بھٹی صاحب، ان کی بھی ان کا تو میں پرسنلی بھی وٹنس ہوں کہ نبیل بھٹی صاحب جب بیمار ہوئے تو میں نے خود، ڈاکٹر شبیر بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے حسن فرمایا تھا کہ ان سے پوچھیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر. تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، پھر شبیر بھٹی صاحب سے، تو کہتے ہیں ڈاکٹر کا خیال ہے کہ صبح عشاء کی نماز کا وقت تھا کہ صبح فجر تک شاید زندہ نہ رہیں، فجر کی نماز تک کہ شاید میکسیمم ٹائم. تو میں نے حضور کو بتایا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں. تو حسن فرمایا اچھا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، کہ حضور نے چپ ہو گئے، جو کوئی کام کر رہے تھے سب اس کام میں دوبارہ بزی ہو گئے. تو اس سے مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ حسن نے ڈاکٹروں کی بات کو اتنا سیریس نہیں لی، مطلب کنسیڈر نہیں کیا. حسن نے مطلب یہ اپنا ظاہر اپنے ایکشن سے یہ ظاہر کیا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا خدا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجزانہ ان کو شفا ہوئی، اور کافی کرٹیکل حالت کے بعد وہ بار بار کہتے ہیں موت کے منہ سے جا کے بچ کے نکل آئے. اسی طرح ابراہیم خلیفہ صاحب بھی جب بیمار ہوئے تو ان پہ بھی اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، پریشانی کی ضرورت بات نہیں ہے. تو بعض اور موقعوں پہ بھی، لیکن بعض اوقات لوگ اس بات سے یہ غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید نعوذ باللہ کا فرض ہے کہ ہر بات مانے. مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ تعلق ایک تعلق ہے جس میں بندہ خدا کبھی بندے کی مانتا ہے اور کبھی اپنی منواتا ہے. کبھی اس کے فیصلے بھی اگر صرف ایک طرف کا ہی تعلق ہو تو ایک بظاہر ایک
بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک اپنی مرضی کی بات ہوتی رہے گی اور اپنی مرضی کے مطابق کام ہوتا رہے گا تب تک اللہ کو مانیں گے، اور ذرا سا بھی خدا نے اپنا مرضی ظاہر کی تو ہم اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ تصور خدا کے تصور کے خلاف تصور ہے۔ خدا تعالیٰ مالک ہے، وہ سب حالات جانتا ہے، اس نے دعا قبول کرنی ہے، وہ اپنے بندوں سے ہر سے بڑھ کے محبت اور رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دعا کرو اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ذات پہ چھوڑو۔ خلافت کے بعد یہ چیز جو میں نے دیکھی کہ حضرت صاحب نے کسی بھی وقت کسی بھی معاملے میں مایوسی یا پریشانی کا اظہار، اس طرح پریشانی کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن مایوسی کا اظہار نہیں کیا کہ کیا ہوگا۔ حضور کو یقین تھا کہ خدا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر کے کسی بھی مسئلے کے حل اور کو پہنچ سکتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کی اور لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر اس کو حضور نے اللہ کے فضل سے بڑے اچھے طریقے سے تسلیم بھی کیا ہے۔ لیکن ایک جو بڑی واضح تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ وہ تعلق اب صرف حضرت صاحب کا خلافت کے بعد صرف حضور کا اپنا تعلق خدا سے نہیں تھا، بلکہ ایک دنیا کا تعلق خدا تعالیٰ سے بنانا بھی حضور کا کاموں میں سے کام تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی پیس کانفرنس ہوئی، حضور کو کہا کہ حضور یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو ہم انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر یا پولیٹکس کے اوپر یہ بات مشورتاً ایسے دیا کہ کریں۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ آج کی جو پیس کانفرنس تقریر ہے، میرے ذہن میں صرف یہ بات رہی کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اور حضور کی جو پہلی پیس کانفرنس تھی اس میں حضور نے میجورٹی حصہ اسی پہ بات پہ لیا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا ہے۔ وہ بھی ایک پورشن تھا جو حضور نے تھوڑا ٹچ کیا تھا، لیکن میجورٹی پارٹ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حضور کے سپرد ہوا، اور آج تک حضور وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال جو ریویو آف ریلیجنس کی ٹیم کا ہے وہ ہے کہ یہاں کی جو یو کے کی یوتھ ہے، چونکہ خداوند احمدیہ میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، ان کا خلافت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو تعلق ہے وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ اس کو اسٹیبلش کرنے میں کیا انتظامیہ آپ کوشش کرتی ہے اور کیا آپ لوگوں نے کوشش کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو میرا تجربہ ہے کہ یورپ میں یا یو کے میں رہنے والے جو بچے ہیں ان میں کافی حد تک خدا تعالیٰ کا تصور موجود ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% موجود ہے، لیکن موجود ہے۔ اور جن ماں باپ نے کوشش کی ہے ان کے بچوں میں ہے خدا کا تصور، کانسیپٹ ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ متاثر بھی ہوئے ہیں ویسٹرن فلسفی سے یا آئیڈیالوجی سے، لیکن بہرحال جماعتی نظام نے اور خلیفہ وقت کی دعاؤں نے ان کو واپس جماعتی اللہ تعالیٰ کے کی طرف دوبارہ ان کو واپس لے آئے ہیں، خلیفہ وقت کی دعائیں اور ان کے اور جماعتی نظام کی کوششیں۔ تو خدامت احمدیہ میں مجھے یاد ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خداموں سے ملاقات، اور اسپیشلی جو ینگ خدام ہیں ان سے حضرت صاحب کی ملاقات ہم لوگ گروپس کی صورت میں کرواتے تھے، اور حضور ان سے ملتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، اور نیک آدمی کی جو صحبت ہے وہ ایک بہت بڑا اثر، خلیفہ وقت کی جو قوت قدسی ہے اور اس کی صحبت ہے وہ بہت بڑا اثر کرتی ہے۔ اور حضور کی نصیحت میں بھی ایک نصیحت یہ ہوتی تھی کہ کوشش کریں کہ تعلق جو ہے لڑکوں کا آپس میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، اچھی صحبت اختیار کریں، اور اچھی صحبت میں حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ ان سے کہیں کہ انٹرنیٹ پہ اور آن لائن اور چیٹس پہ، ویب سائٹس پہ ایسے لوگ جو فضول پروگرام یا فضول حرکتیں جو کرتے ہیں ان سے بچیں، وہ بھی بری صحبت میں آتی ہے۔ ایک واقعہ پچھلے سوال کے کانٹیکسٹ میں ہی سب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مسیح اول رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ حضرت خلیفہ اول کے پاس آئے اور کہا کہ میرے دماغ میں بہت زیادہ دہریت کے خیالات آ رہے ہیں، ایتھیسٹ، میں لگتا ہے میں ایتھیسٹ ہو رہا ہوں۔ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ آپ جس جگہ پہ اپنی کلاس میں بیٹھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ جو لڑکا ہے، آپ اپنی سیٹ چینج کر لیں۔ کچھ عرصے بعد ملے تو ان صاحب نے حضرت مسیح اول کو کہا کہ حضور اب میں بہتر ہوں، اب میرے تصورات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بات یہ تھی کہ جس اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے وہ ایتھیسٹ تھے اور بڑے ایکٹیو ایتھیسٹ تھے، ان کے دل میں وہ خیالات، ان کی سوچ ان کے اندر ٹرانسفر ہو رہی تھی، تو صحبت کا اثر بہت زیادہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہوتا ہے۔ تو اچھی مجلس اور اچھی صحبت میں کوشش کریں کہ بچے رہیں۔ اور پھر حضور انور رضی اللہ عنہ نے خدامت احمدیہ میں ابھی بھی حضور فرما رہے ہیں ورچوئل ملاقاتیں پوری دنیا کے بچوں سے، خداموں سے، خدامت احمدیہ تنظیموں سے،
اور اسپیشلی ینگ بچوں کے ساتھ سب کی ملاقات اور سب کا جو ان کے ساتھ سوال و جواب اور اس صحبت میں بیٹھنے کا جو اثر ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا. اور جو پرسنل ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے, کئی بچوں نے بعد میں جب شیئر بھی کیا سب سے ملاقات کرنے کے بعد کہ وہ ذاتی تعلق محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بھی مضبوط ہوا ہے اس کے نتیجے میں. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں سے جا کے ملیں جو جماعت سے کسی بھی لحاظ سے دور ہیں اور جن کے ذہن میں مختلف تصورات اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جماعت کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں یا بیعہ کے بارے میں درست نہیں ہیں, ان سے جا کے بات چیت کریں اور ان کو 1-to-1 لیول پہ جا کے سمجھانے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں بھی کافی فائدہ ہوا. اور انڈیویجولی بھی لوگوں سے جب مختلف سچویشنز میں لوگوں کو کہا کہ جائیں خلیفہ وقت سے دعا کے لیے کہیں, ان کو خط لکھیں, تو لوگوں نے اپنی ذاتی پریشانیوں میں, کسی کی نوکری نہیں تھی, کسی کے ایگزامس تھے, بعض لوگوں کے کیسز پاس ہونے کے مسائل تھے یہاں پہ جب آئے تھے, تو اللہ کے فضل سے دعاؤں کی قبولیت لوگوں نے جب فرسٹ ہینڈ اس کا ایکسپیرینس کر لیا تو کئی لوگوں کا تعلق خدا تعالیٰ سے پڑا. پھر حضور صاحب کی ہدایت پہ ہم نے جو ابھی بھی میرا خیال چل رہا ہے ایک پروگرام اجتماعات کی تھیمز کا, ایک تعلق باللہ پہ, اللہ تعالیٰ سے تعلق پہ ایک پروگرام رکھا. اس میں پھر پورے ملک کے خدام سے, ان کے ینگ بچوں سے ان کے تعلق, خدا کے تعلق کے حوالے سے کوئی ذاتی واقعات پوچھے گئے. تو کافی حد تک کافی بڑی تعداد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی رنگ میں تھا, اور وہ لوگوں کو یقین تھا کہ خدا کے ہونے پہ اور دعاؤں کے قبول ہونے کے اوپر لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا تھا. تو یہ کافی ساری چیزیں تھیں جو تھیں. پھر حضرت صاحب نے کی ہدایت پہ مختلف جو ایتھیسٹ سوسائٹیز تھیں ان کے ساتھ ڈبیٹ کرنے کا موقع ملا, اور حضرت صاحب نے ہماری ٹیمز کو انڈیویجولی ملتے تھے اور ان کو نصائح فرماتے تھے اور کہتے تھے کسی طرح کا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کہیں پہ کوئی چیلنج کسی کو دینا ہو ایتھیسٹ کو تو وہ بھی آپ دے دیں کہ دعا اور تدبیر کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کرتے ہیں. آپ نے اگر کوئی ڈیٹا یا سائنٹیفک طریقے سے اس کو پروف کروانے کے لیے کچھ چاہیے تو وہ اس طرح بھی ہم کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ وہاں ویسٹرن سوسائٹی ہر بات پہ دلیل مانگتی ہے. تو سر فرمایا کہ ٹھیک ہے, ان سے کہیں تدبیر تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے ساتھ دعا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم ان دونوں ذریعوں کو استعمال کر کے کوئی ہمیں ڈیٹا دیں, ہم اس حساب سے آپ کو رزلٹ بتا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. چونکہ اگر ہم پھر سب میں کئی نصائح تھیں, مثلاً کہ سوشل سائنٹسٹ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہم نے یہ سروے کیا, یہ لوگوں نے یہ رسپانس دیا. تو اگر آپ نے ایویڈنس اور ڈیٹا کو دیکھنا ہے تو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, جن کا خدا سے تعلق ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور دعا کی قبولیت پہ, اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ کئی لوگوں کے بیانات ہیں, تو ان کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو کافی کانفیڈنٹ تھے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اور ہمارے بچے بھی, جو جا کے بڑے بڑے سوسائٹیز میں جا کے انہوں نے اللہ کے فضل سے ڈبیٹس کیں اور سب کی دعا اور رہنمائی سے الحمدللہ. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ایتھیسٹ جو ہے وہ خدا کو ماننے لگے, لیکن بہرحال وہ چپ ضرور کر گئے. اگر نہ بھی چپ کیے ہوں تو وہ بحث تو ختم نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال ان کو پتہ تھا کہ ایک اسٹرانگ کمیونٹی, ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ کے ساتھ, پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے پیش کرتی ہے, وہ کوئی اور لوگ پیش نہیں کر سکتے. تو یہ کانفیڈنس تھا جو حضرت نے یہاں کے بچوں کو دیا. ایک اور بات جو حضور کی نصیحت میں سے مجھے یاد رہی ہے, وہ ایک حضور نے ایک ینگ مربی صاحب کو کی, جنہوں نے فیلڈ میں جانا تھا اور خدا تعالیٰ کے تصور کو لوگوں میں کس کے سامنے پیش کرنا تھا. حضور نے ان سے کہا کہ دیکھیں, ایک بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے جماعتی عہدیدار کے طور پہ اور مربی سلسلہ کے طور پہ, کہ دنیا میں آپ کی حکومت قائم نہیں ہونی, اللہ کی حکومت قائم ہونی ہے. بتانے کا, سمجھانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہم جو عہدیدار ہیں وہ زیادہ اس بات میں پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا عزت مل رہی ہے. تو حکومت حضور نے فرمایا تھا کہ ایونچوئل حکومت اللہ کی دنیا میں قائم ہونی ہے, باقی آپ لوگوں نے صرف کوشش کرنی ہے کہ خدا کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے. اور یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ تھا جو ہم اپنے عہدیداروں کو بھی, خود تنظیموں میں بھی اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ہمارے کاموں میں سے کام جو یہ ہے جماعتی نظام کا, وہ یہ ہے کہ خدا کی حکومت دنیا میں قائم ہو. جی, ایک اور جو سوال وہ یہ ہے کہ یوتھ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, تو آپ کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں ان کو جو امورل ایکٹس میں انوالو ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دور ہیں؟ اس حوالے سے حضرت صاحب حضور انور ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی سامنے ایک دفعہ ایک معاملہ پیش کرنے کا موقع ملا کہ کچھ خدام جو تھے وہ
بعض برائیوں میں ایسے انوالو تھے کہ اخلاقی لحاظ سے بہت مشکل اخلاقی برائیاں تھیں اور بہت مشکل ان کے لیے ہو رہا تھا ان برائیوں میں سے نکلنا. بظاہر وہ جماعتی طور پہ انوالو بھی تھے, اللہ رسول پہ ایمان بھی لاتے تھے. تو حضرت صاحب نے ان کو یہ ہدایت دی تھی, اور بعض ایسے تھے جو نہیں بھی لاتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ وہ کوشش کریں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو یہ بتائیں جن کی خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں یا خدا تعالیٰ سے ان کا تعلق بن جائے یا اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں, کہ اپنے اندر سب سے پہلے اسٹرانگ ول پیدا کریں, قوت ارادی مضبوط کریں. پہلے ارادہ کریں, اسٹرانگ ارادہ کریں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. پہلے اپنے دل میں یہ نیت اسٹرانگ کریں, پھر اپنی ول پاور اسٹرانگ کریں کہ خدا نخواستہ جو ایسے موقع ایسی سچویشنز آئیں جن میں برائی میں جانے کا موقع ہو تو اس برائی سے رکیں, اور اس سے کے ساتھ ساتھ استغفار پڑھیں بہت کثرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, سپورٹ مانگیں استغفار پڑھنے کے ساتھ. لیکن بعض لوگ, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ برائی میں گریں پھر استغفار پڑھیں پھر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں نے پچھلے برائی کے تو معافی مانگ لی, دوبارہ برائی میں گر جاتا ہوں, تو برائی سے آپ نہیں نکل سکیں گے. برائی سے نکلنے کے لیے استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل میں ایک مضبوط قوت ارادی کے ساتھ کہ اپنے دوبارہ وہ کام نہیں کرنا, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا اگر آپ سیریس ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی کوشش چیز جو ہے نا وہ ایفرٹ کے بغیر نہیں ملتی. اگر کسی نے پڑھائی کرنی ہے, ایگزام دینے ہیں, پڑھنا پڑے گا, جو بھی بننا ہے, جو بھی دنیا میں کرنا ہے, اسپورٹس کرنے ہیں, ایفرٹ ہے, کوشش ہے, محنت ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس چیز کو بہت زیادہ ایزی نہیں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمیں بغیر کسی کوشش کے ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. اس میں بھی بہرحال ایک کوشش کرنی پڑے گی, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تھوڑی کوشش کرو گی, میں کوشش کرو, میں تمہارے کوشش میں برکت ڈال لوں گا. تم ایک سٹیپ آگے آؤ گے, میں 2 سٹیپ آگے آؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار فرمایا ہے کہ تم تھوڑا سا آگے آؤ گے, میں اسے بڑھ کر تمہارے پاس آؤں گا. تو ایفرٹ تو بہرحال حضور نے فرمایا تھا کرنی پڑے گی, ول پاور دکھانی پڑے گی, برائی سے رکنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر تو اسی طرح انسان کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسا ہوا کہ خدا تعالیٰ سے لوگوں کا تعلق قائم اچانک ہو جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بعض لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی زندگی میں کوئی ایسے باتیں یا ایسے واقعات ہوئے ان کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا خلیفہ وقت کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ ہی ہو سکتا ہے, یا خدا تعالیٰ چاہے جس کے ساتھ تعلق کو سنبھالنا اور سمجھانا. تو بعض ان کے ساتھ ایسے حالات اور واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی پرانی زندگی اور برائی کی زندگی سے نکل جاتے ہیں. اور لیکن جو بد نصیب ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں نکلنا وہ پھر نہیں نکلتے. اس کا تو انسان کے پاس کوئی حل نہیں, کوئی کوشش ان کا کچھ کر نہیں سکتی. لیکن بہرحال حضور کی نصیحت یہ تھی کہ نئے طریقے ڈھونڈیں, راستے ڈھونڈیں, اور جن سے آپ ایسے لوگوں تک اپروچ کریں اور ان کو نئے طریقوں سے اپروچ کریں کہ وہ جماعت کے قریب ہو جائیں. ایک نصیحت جو حضور نے ہمیں جماعتی لحاظ سے, انتظامی لحاظ سے فرمائی کہ نئے طریقے اور کرتے رہیں, سوچتے رہیں, جن کے ذریعے سے ہم ایسے دور ہٹے ہوئے لوگوں کا جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے یا جو خدا پہ نہیں یقین رکھتے اور جماعتی نظام سے دور ہیں, ان کو جماعت کے قریب لے کے آئیں. تو اس کے لیے حضرت صاحب کی نصیحت یہ تھی کہ ایسے مضبوط احمدی جو ان کے ہم عمر بھی ہوں اور کچھ کامن انٹرسٹ ان کے ہوں, جیسے سپورٹس ہے یا بعض ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, یا ان کے ذریعے سے ان کو قریب لانے کی جماعت کی کوشش کریں. کیونکہ صحبت کا بہرحال اثر, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو وہ بھی اللہ کے فضل سے بعض کوششیں کی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ کوششیں, جن کے ذریعے سے ایسے دور ہٹے ہوئے قدام قریب بھی آئے ہیں, اور بعض قریب آئے ہیں اور اس کے بعد مزید جماعت میں انوالو ہوئے ہیں, کاموں میں بڑے ہیں آگے اور ترقی بھی کی ہے انہوں نے. بعض تھوڑی دیر کے لیے قریب آئے پھر پیچھے ہٹ گئے دوبارہ. تو ایک تو مستقل ایفرٹ ہے جو خلیفہ وقت کی نگرانی میں اور اس کی ہدایت کی روشنی میں جماعت مستقل کرتی رہتی ہے. جزاک اللہ.